نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عطرة ما حرم الله والتارك لسنتي. رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ 6 وہ افراد جن پر اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے. 6 وہ ملعون اشخاص جن پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی لعنت ہے. سب سے پہلا وہ شخص کہ جس پر اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی لعنت آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: الزائد فی کتاب اللہ، الزائد فی کتاب اللہ. پہلا وہ شخص جو قرآن میں زیادتی کرتا ہو، چاہے قرآن کے الفاظ میں زیادتی کرتا ہو یا قرآن مجید کی ایسی تشریح کرتا ہو، ایسا معنی بیان کرتا ہو جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور منشأ الہی کے خلاف ہو. آج کل ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. دوسرا شخص: والمکذب بقدر اللہ، جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہو، جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری بھی اس پہ لعنت، اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ایمان لانا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے. تیسرا وہ شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والمتسلط بالجبروت، وہ شخص جو زبردستی حکومت پر قابض ہو چکا ہو، حکومت پر قابض ہو چکا ہو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو ظالم ہے، اور وہ آ کے کرتا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے اور جن کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے، فاسق، فاجر، جاہل، کافر، ان کو یہ عزت دیتا ہے. یہ ایسا ظالم حاکم بادشاہ ایسا ملعون ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی لعنت. چوتھا وہ شخص، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: والمستحل لحرم اللہ،
جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کہنے والا، یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، جیسے کہ حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے، حدود حرم کے درخت کاٹنا حرام ہے، وہ اس کو حلال سمجھ کر ایسی حرکت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ بد نصیب ہے جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میری بھی اس پہ لعنت ہے۔ پانچواں وہ شخص، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، جو شخص میری اولاد میں سے کسی کو تکلیف دیتا ہو، ان کی توہین کرتا ہو، یعنی جو اہل بیت کی تنقیص کرتا ہو، ان کو گالیاں دیتا ہو، ان کو برا بھلا کہتا ہو، یہ وہ بد نصیب ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے نبی کی بھی لعنت۔ اور پانچواں وہ شخص، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، چھٹا وہ شخص جس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، وہ کون ہے؟ التارک لسنتی، اللہ اکبر، جو شخص میری سنت کو چھوڑتا ہو، جو شخص میری سنت کو چھوڑتا ہو۔ میرے بھائیوں، بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا یہ کفر ہے۔ لیکن اگر سستی کی وجہ سے سنت چھوٹ جاتی ہو تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن ترک سنت کا گناہ تو ہو ہی جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ خدا نخواستہ کہیں ہم اللہ اس کے نبی کی لعنت کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔